حضرت ابو اسید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ اب روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں حاضر تھے، خدمت اقدس میں حاضر تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص آیا جس شخص کا تعلق قبیلہ سلمہ سے تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ شخص آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا سیدی یا رسول اللہ، کیا ماں باپ جب فوت ہو جائیں، ماں باپ جب اس دنیا سے چلے جائیں، ان کی اس دنیا سے تشریف آوری چلی جائے، ختم ہو جائیں، دنیا سے ان کا وصال ہو جائے، انتقال ہو جائے، تو کیا اس وقت اس کے بعد بھی والدین کے ساتھ احسان کرنے کا کوئی طریقہ ہے کہ بندہ ان کے ساتھ احسان کرتا رہے، ان کے ساتھ بھلائیاں کرتا رہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے؟ تو اس شخص نے یہ سوال کیا حضور سے کہ والدین کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے ساتھ احسان کیسے کیا جائے؟ تو اس کے جواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، انتقال اور وفات کر جاتے ہیں، تو اس کے بعد بھی والدین کے ساتھ احسان کرنے کے لیے ہمارے پاس چند چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو وہ عرض کرنے لگا، یا سیدی یا رسول اللہ، بتائیں وہ چیزیں کون سی ہیں، وہ کون سے کام ہیں کہ والدین کے جانے کے بعد بھی ہم ان کے ساتھ احسان کر سکیں، ان کے ساتھ بھلائیاں کر سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں بتائیں اس شخص کو، صرف 5 باتیں۔ فرمایا کہ اے پوچھنے والے، اے سائل، اے رابی، اے آدمی، فرمایا کہ جب والدین اس دنیا سے چلے جائیں نا، تو ان کی نماز جنازہ پڑھنا یہ اولاد کے لیے حق ہے، اور یہ والدین کے ساتھ احسان ہے۔ اگر والد یا والدہ فوت ہو جائے تو فرمایا کہ ان کی نماز جنازہ پڑھنا یہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اگر آپ احسان کرنا چاہتے ہو، جب والدین فوت ہو جائیں تو ان کی نماز جنازہ ادا کر لو، تو یہ والدین کے فوت ہونے کے بعد بھی والدین کے ساتھ احسان ہوگا۔ اسی طرح دوسری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک تو ان کے لیے نماز جنازہ پڑھنا، دوسرا ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا، قرآن خوانیاں کروانا، ختم پڑھوانا، قرآن کریم پڑھ کر ان کو مل کرنا، ان کو بخشوانا، اللہ سے دعائیں کرتے رہنا نمازوں کے بعد، اس کے علاوہ ختم وغیرہ پہ ہر موقع پر اپنے والدین کے لیے دعا کرنا، استغفار کرنا، معافیاں طلب کرنا، یہ بھی والدین کے ساتھ ان کے مرنے کے بعد احسان ہوگا۔ تیسرا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انہوں نے تمہیں وصیتیں کی تھیں، جو انہوں نے تم کو نصیحتیں کی تھی، وصیتیں کی تھی، کام کہے تھے، ان کو پورا کرنا۔ اب یہاں سے ایک یہ بھی مراد ہے کہ اب جو انہوں نے ایک وصیت کی کہ وہ جانے سے پہلے ایک وصیت کر گئے، تو اس کو پورا کرنا، یہ بھی والدین کے ساتھ احسان ہوگا۔ دوسرا یہ مراد ہے کہ ان کا ایک عمل تھا، ان کا ایک طریقہ کار تھا جو اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے، ہر مہینے، ہر 11ویں کو، ہر سال میلاد سے جاتے تھے، محفل سے جاتے، ختم پڑھواتے، تو یہ صورتحال جو تھی وہ اس کو بھی جاری رکھے، یعنی کہ جو ماں باپ تھے جب وہ ختم پڑھواتے تو وہ آنے والی اولاد بھی اس ختم کو پڑھوائے، اس رسم کو، اس سلسلے کو، اس طریقہ کار کو ختم نہ کرے، اس کو جاری و ساری رکھے۔ اگر وہ جاری و ساری رکھے گی، ان کی وصیت پورا کرے گی، ان کی نصیحت پورا کرے گی، تو یہ بھی والدین کے ساتھ احسان ہوگا، یہ بھی ایک قسم کا احسان ہی ہے۔ تو تیسری اور چوتھی بات فرمائی کہ جو والد یا والدہ سے بننے والے رشتہ دار ہیں، والد کی طرف سے چچا جان ہو گئے، دادی جان ہو گئے، دادا ہو گئے، یا وغیرہ ذالک، نانی کی طرف سے جو نانا جان، نانی جان، موسیاں، خالہ، خالو وغیرہ، تو یہ جو رشتے بنتے ہیں ماں کی طرف سے اور والد کی طرف سے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے ان کے مر جانے کے بعد۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ والد یا والدہ کی سہیلیوں کے ساتھ، والد کے دوستوں کے ساتھ بہترین اور اچھا سلوک کرنا، احترام کرنا، کہ جب وہ آپ کے والد کے ہوتے ہوئے آپ کے گھر آتے تھے تو آپ کے والد ان کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کی عزت کیا کرتے تھے، ان کی قدر کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک اور خدمت کیا کرتے تھے۔ تو جب آپ کے والد کے چلے جانے کے بعد بھی وہ آپ کے گھر آئیں، آپ کو ملیں، تو آپ کا بھی فرض ہے، آپ کا بھی یہ ایک حسن سلوک ہے والدین کے ساتھ کہ ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس شخص کو 5 باتیں بتائی کہ والدین کا نماز جنازہ پڑھ، اگر تو نے ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کر، ان کی وصیتوں کو پورا کر، نصیحتوں کو پورا کر، ان کے لیے جناب والی آپ دوستوں کے ساتھ احترام کر، ان کے دوستوں کا جو دوست جو تھے ان کا احترام کر، ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کر، خدمت کر، ان کی بھلائیاں کر۔ اسی طرح جو ان کی طرف سے جو رشتے بنتے ہیں، جو اللہ نے ان کی طرف سے رشتے بنائے ہوتے ہیں، نانا جان، دادی جان، چاچا جان، جو خاندانی رشتے ہیں، ان کے ساتھ بھی بھلائیاں کر اور حسن سلوک کر۔ تو یہ والدین کے وہ
احسان ہیں وہ حسن سلوک ہے جب والدین دنیا ظاہری سے چلے جاتے ہیں تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ حقوق جو ہے وہ والدین کے انسان پر، اولاد پر رہتے ہیں۔ اگر اولاد یہ کام کرے گی، والدین کی یہ خدمتیں کرے گی، تو اس وقت جو ہے وہ اولاد اپنے والدین کے ساتھ ان کے مرنے کے بعد بھی احسان کرے گی۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو ان مختصر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ جل وعلا ان کی کامل بخشش فرمائے، اور جن کی حیات ہیں انہیں اللہ جل وعلا والدین کی خدمت کی سعادت نصیب فرمائے۔